دل برباد کو آباد کر رہا ہوں میں، نبی کی یاد سے دل شاد کر رہا ہوں میں۔ الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، تیرے نبی سے یہ فریاد کر رہا ہوں میں۔ خدا کے فضل سے میں جو بھی کام کرتا ہوں، شامل میں اس میں رسول پاک کا نام کرتا ہوں۔ مخالفوں سے میری شخصیت سنورتی ہے، اس لیے میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ ذکر خیر الانام کرتا ہوں، میں رسول کی سنت کو عام کرتا ہوں۔ شوق سے سن کر جو دیتا ہے جواب، میرا اصول ہے میں اسی کو سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بسر سما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد، بگردہ میں بنا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری عمار یا غوث اعظم ظلم، لمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم ظلم. اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ عالم پسند آیا. بہرحال جتنی محبتوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، آپ نے خطبہ سنا اور اسی پر میں گفتگو کروں گا. آئیے میں نے جسائے کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس پر گفتگو کرنے سے قبل مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ ساقہ نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غربا، ہم بے آسروں کے آسرا، ہم بے سہاروں کے سہارا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر کے با آواز بلند درود پاک پڑھے پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، میں نے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا
کچھ نے پڑھا اور کچھ نے سن کر کے کام چلا لیا. ایسا محسوس ہوا جیسا کہ ہمیں تو اپنی مرضی کی ہی چال چلنا ہے, بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں ذرا کہ آپ کو واقعی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے یا آپ خود بولنا نہیں چاہے ہیں. میں ایک شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں اور پھر دیکھوں کہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی ہے. مچل کر کہیں سبحان اللہ. کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے, کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے, کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے, اور ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے, ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. آپ یہ سوچ رہے بولے مائک پہ بول رہے تو ان کی آواز تیز نکل رہی ہے. پتلا دبلا ضرور ہوں مگر اتنا حوصلہ رکھتا ہوں کہ آپ سب کو بغیر مائک کے بھی کنٹرول کر لوں گا. یہ میری کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ مجھے غرور تکبر یا گھمنڈ سے بچائے. یہ سب کچھ میرے دادا جی کا فیض ہے اور انشاءاللہ ڈائریکٹ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا. میرے پیاروں, میں دبلا ضرور ہوں, پتلا ضرور ہوں, کمزور ضرور ہوں, لیکن جب بولنے پر آؤں گا تو میری طاقت نہیں بلکہ تربت رحیمی سے حاجی عبدالرحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی طاقت آپ کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد, بہت خوب. بھلے ہی چاہے نوٹ نہ نکالو لیکن ہوٹ کھولنا, ہوٹ کھولنا, اور ہوٹ کھولو تو کیا بولو گے؟ سبحان اللہ. اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے, میری تعریف نہیں کرنا ہے, کسی میرے باپ کی تعریف نہیں کرنا ہے, بلکہ اللہ پاک کی پاک تعریف کرنا ہے. کہ ذکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے, کہ ذکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے, اور جب آئے ان کا نام تو تڑپ جانا چاہیے, جب آئے ان کا نام تو تڑپ جانا چاہیے. ہم اور آپ بیٹھے نبی کی محفل میں بیٹھے, نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں. جیسے آج کے حالات ہم سب کے موجود ہیں کہ ہم صرف ہفتے میں جمعے کے دن ایک مرتبہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پورا ہفتہ ہم گول کر دیا کرتے ہیں, اور جب بات کہیں چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے کرنے کی آتی ہے تو پھر ہم دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں, مرنے کے بعد تو جنت میں جائیں گے. اعمال ہمارے پاس نہیں ہے, نیکیاں ہمارے پاس نہیں ہیں, ہم نمازوں سے دور, تلاوت کلام اللہ سے دور. قربان جائیں آج یہ پروگرام سجایا گیا, ایک بچہ قرآن مقدس کو اپنے سینے کے اندر اتار کر کے آیا ہے. میرے پیاروں ذرا سوچو تو صحیح, جو بچہ آج ایک قرآن کو اپنے سینے کے اندر اتار کر کے آیا ہے, اس کی خوشی میں اس کے باپ نے اس محفل کو سجایا ہے. کاش کہ میرا آپ کا بچہ ہوتا اور کوئی دنیا داری کا کام کر کے آیا ہوتا تو میں اس محفل کو نہ سجاتا, آپ اس محفل کو نہ سجاتے, کوئی دنیا داری کی محفل سجا کر کے بیٹھ جاتے تو وہاں پر ہمیں اعلانسمنٹ کر کے بلانے کی ضرورت نہ پڑتی, بلکہ لوگوں کو کانوں کان پتہ چل جاتا کہ فلاں کا بیٹا IPS بن کر کے آیا ہے, فلاں کا بیٹا IAS بن کر کے آیا ہے, فلاں کا بیٹا انجینئر بن کر کے آیا ہے, فلاں کا بیٹا پائلٹ بن کر کے آیا ہے. اس نے آنے کی خوشی میں دعوت دی ہے, اس کے یہاں پر فلاں پروگرام ہو رہا ہے, رات کو چل کر کے پروگرام دیکھنا ہے. اے میرے پیارو, اتنی بھیڑ جمع ہو جاتی کہ پیر رکھنے کی جگہ میسر نہ ہوتی, لیکن آج جب ایک بیٹا حافظ قرآن بن کر کے آیا, آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا یا نہ دیکھا, لیکن میں نے دیکھا ہے جب بچہ کوئی انجینئر بن کر کے آتا ہے, پائلٹ بن کر کے آتا ہے, IPS بن کر کے آتا ہے, IAS بن کر کے آتا ہے, تو وہ آنے کے بعد میں جب تک استاد کے سامنے رہتا ہے ادب تو کرتا ہے, لیکن جب ڈگریاں لے لیا کرتا ہے تو ادب و احترام کرنا بھول جاتا ہے. لیکن قربان جاؤ, ایک واحد ذات دنیا کے اندر ایسی ملنے والی ہے جس
کے سینے کے اندر قرآن مقدس کی دولت اتار دی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اندر اس کے باپ کے لیے ادب اتار دیا کرتا ہے، اس کی ماں کے لیے احترام اتار دیا کرتا ہے۔ ارے ماں باپ تو بہت بڑی بات ہے۔ آج میں بات کرنے لگا اس چیز کی کہ جس استاد نے اپنے سامنے بٹھا کر کے ایک بچے کو قرآن کا سبق پڑھا دیا، اس کے سینے کے اندر قرآن اتار دیا، بچہ اپنے باپ کی بات کو ٹال دیا کرتا ہے، ماں کی بات کو ٹال دیا کرتا ہے۔ جب استاد سامنے آتا ہے تو دوڑا دوڑا جاتا ہے اور جانے کے بعد اپنے استاد کی دستگوشی کر لیا کرتا ہے۔ اے میرے پیارو، اگر آپ کو ادب و احترام چاہیے تو دنیا کی تعلیم سے ادب و احترام نہیں ملتا، اگر ادب و احترام چاہیے تو قرآن جیسی دولت کو اپنے سینے کے اندر۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضانی سرکار مدینہ، جلسہ جشن دستار بندی۔ اے میرے پیارو، آج وہی پر فاضل صاحب کا بیٹا حافظ قرآن ہوا ہے۔ اب ذرا غور تو کرو، یہ حافظ قرآن کیا ہے، یہ حافظ قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ یہ حافظ قرآن کی اہمیت یہ ہے، یہ حافظ قرآن بھی بہت بڑی بات ہے۔ علماء کی موجودگی میں جملہ پیش کر رہا ہوں، میرے پیارو، حافظ قرآن ہونا بہت بڑی بات ہے۔ ایک بچہ جو میرے نبی کے مدرسے کا مہمان بن جائے، بغدادی قاعدہ سینے سے لگا لے اور سینے سے لگانے کے بعد میں اپنے گھر سے مدرسے کے لیے نکل جائے، جب یہ مدرسے کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العزت جبرائیل کو حکم فرماتا ہے، اے جبرائیل سدرہ پر بیٹھ کر کے تم کیا کر رہے ہو؟ اب سدرہ پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ جبرائیل پوچھتا ہے، میرے رب ذرا بتا تو صحیح کیا کروں؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل میرے بندے کا بچہ اپنے گھر سے علم دین سیکھنے کے لیے نکلا ہے، ایک قاعدہ سینے سے لگا کر کے نکلا ہے، اے جبرائیل سدرہ کو چھوڑ دو، جاؤ اس بچے کے گھر کے دروازے پر چلے جاؤ۔ جبرائیل پوچھتے ہیں، اے مولا کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جبرائیل اس بچے کے گھر کے دروازے پر چلے جاؤ، اس بچے کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا لو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ یہ علم سیکھنے والے بچے کی بات کر رہا ہوں، علم سیکھنے والے بچے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک علم سیکھنے والا بچے کی اہمیت یہ ہے، اللہ فرمائے جبرائیل اس بچے کے پیروں کے نیچے، قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا لو، اپنے پروں کو بچھا لو۔ کس لیے؟ کس لیے؟ کہ اس بچے کی تعظیم کی جائے کہ میرے نبی کا دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ میرے پیارو ذرا غور کرو، اور بلکہ یہاں تک کیا آتا ہے کہ جب کوئی بچہ جس بستی کے اندر رہ کر کے علم دین سیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا کرم اتنا ہوتا ہے کہ 7 سمندروں کی مچھلیاں اس بستی کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرتی ہیں۔ جس جگہ پر بچہ قرآن کا علم سیکھتا ہو، اب ذرا اندازہ لگائیں کہ جب ایک طالب علم کا عالم یہ ہے تو پھر ایک قرآن مقدس کو سینے میں رکھنے والے کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب ایک طالب علم کا عالم یہ ہے تو پھر ان کے اساتذہ کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے اساتذہ کا عالم کیا ہوگا؟ اے میرے پیارو ذرا غور کرو، آج یہ بچہ حافظ قرآن بن کر کے آیا ہے، یہ بچہ ایک ایسا حافظ قرآن بنا، میرے سننے میں آیا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے ذہن کو اتنا کشادہ کیا اور سینے کے اندر وہ طاقت و قوت عطا فرمائی اور یہ قرآن کا صدقہ عطا فرمایا۔ مجھے سننے ملا کہ اس بچے نے 2 دن کے اندر 15 پارے کر کے اپنے استاد کو پورا قرآن سنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں بولے صاحب یہ تو خالی حافظ ہے، جانے کیا؟ خالی حافظ ہے، جانے کیا؟ ارے جو حافظ جانتا ہے وہ ایک MBBS بھی کیا جانے گا؟ IAS کرنے والا کیا جانے گا؟ جو ایک حافظ قرآن جانتا ہے، خالی حافظ کو حافظ نہ جانو، حافظ وہ اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت کی موجودگی میں جملہ پیش کر دوں،
یہ قرآن وہ مقدس قرآن ہے. آپ دنیا کی کوئی کتاب لے کر کے آ جاؤ, جب آپ کوئی دنیا کی کتاب لے کر کے آؤ گے تو جس ٹاپک پر لکھی جائے گی پوری کتاب کے اندر حوالہ اسی ٹاپک کا ملے گا, کوئی دوسرا ٹاپک اس کتاب کے اندر نہیں ملے گا. آپ وگیانک کی کتاب لے کر کے چلو, وگیان کی باتیں ملیں گی. آپ میتھ کی کتاب لے کر کے چلو, میتھ کی بات ملے گی. آپ سائنس کی کتاب لے کر کے چلو, خالی سائنس کی بات ملے گی. اے میرے پیارو ذرا غور کرو, ایک اللہ نے واحد کتاب ایسی نازل فرمائی کہ یہی قرآن ہے. اسی قرآن کے اندر آپ حرام کی بات پڑھو قرآن بتائے گا, حلال کی بات پڑھو قرآن بتائے گا, تم تجارت کرنے کا طریقہ سیکھو قرآن بتائے گا, تم کمانے کا طریقہ سیکھو قرآن بتائے گا, تم خرچ کرنے کا طریقہ سیکھو قرآن بتائے گا, تم زندگی جینے کا طریقہ سیکھو قرآن بتائے گا. ارے جملہ مختصر کر لوں, اتنا سن لو کہ انسان کہتا ہے قرآن کیا ہے, تو اس کو اگر سیدھا پڑھنا ہے, سیدھا پڑھنا ہے تو بسم اللہ کا با اٹھا لو اور والناس کا سین اٹھا لو تو بس اسی میں ہو جاتا ہے. اور اس کو اگر الٹا کرنا ہے, والناس کا سین اٹھا لو بسم اللہ کا با اٹھا لو, سب کچھ اللہ نے اسی میں رکھ دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب کچھ اللہ نے اسی قرآن میں رکھ دیا ہے. یہ قرآن وہ مقدس کتاب ہے. لوگوں نے اس قرآن کو پڑھا تو پنڈبی بنا دی, لوگوں نے اس قرآن کو پڑھا تو ٹرین کو بنا دیا, لوگوں نے اس قرآن کو پڑھا تو ہوائی جہاز کو بنا دیا, لوگوں نے قرآن کو پڑھا تو پانی والا جہاز بنا دیا, لوگوں نے قرآن کو پڑھا تو لوگوں نے میزائل کو بنا دیا, لوگوں نے اس قرآن کو پڑھا تو چاند تک کا سفر کر لیا, لوگوں نے قرآن کو پڑھا تو دنیا میں نہ جانے کہاں کی ترقی کر کر کے بیٹھ گیا. ارے میں اتنا کہہ دوں کہ پہلے کے لوگ 12 فٹ کی لمبائیاں رکھا کرتے تھے, انہوں نے وہ کچھ نہ کیا جو آج 6 فٹ کا انسان اس قرآن کو پڑھ کر کے کر گیا. حضرت 12 فٹ کے لوگوں نے وہ کام نہ کیا جو آج یہ 6 فٹ کا انسان قرآن کو پڑھ کر کے کرتا چلا جا رہا ہے. اے میرے پیاروں, لوگ کہتے ہیں سائنس بہت آگے پہنچ گیا, سائنس بہت آگے پہنچ گیا. ارے سائنس پہنچا کہاں سے ہے؟ سائنس کی آپ حقیقت تو نکال کر کے لاؤ. میرے قرآن سائنس تو آج آگے بڑھ رہا ہے. قرآن میں تو میرے رب نے 1450 سال پہلے سب کچھ بتا دیا ہے. قرآن میں میرے رب نے 1450 سال پہلے سب کچھ نازل فرما دیا ہے. اسی لیے میرا رب فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, بے شک ہم نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. اے میرے پیارو قربان جاؤ, اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے یہ قرآن مجید کہ انسان جب اس کو گھر کے اندر تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے, برکتیں عطا فرماتا ہے. قرآن وہ مقدس کتاب ہے کہ انسان جب اس مقدس کتاب کو چھوتا ہے تو ثواب ملتا ہے, اس مقدس کتاب کو دیکھتا ہے تو ثواب ملتا ہے, اس مقدس کتاب کو چومتا ہے تو ثواب ملتا ہے. ارے اس مقدس کتاب کے لیے اگر جزدان کے لیے کپڑا خرید کر کے دے دے تب بھی ثواب ملتا ہے, اور اس قرآن کو سینے سے لگائے تب بھی ثواب ملتا ہے. میرے پیارو, جب قرآن کو سینے سے لگانے کا ثواب ملتا ہے تو جب اس کو پڑھے گا تو پھر کتنی برکتیں اس کے گھر کے اندر نازل ہیں. یہ میرے قرآن کا ہی صدقہ ہے, یہ قرآن ہی کا صدقہ ہے کہ آج امام سب لوگوں کو دکھتا تو ہے کہ اچھا پہنتا ہے. بولے صاحب ذرا سا لگ جائے تو چٹکی سے کپڑوں کو جھاڑتا ہے. تنخواہیں 10 ہزار 12 ہزار, اور ان کے مزاج دیکھو تو اتنے اونچے. یہ میری کیا اوقات جو میں اتنے اونچے مزاج رکھوں, یہ میرے رب کے قرآن کا صدقہ ہے. یہ میرے رب کے قرآن کا صدقہ ہے کہ ہماری تنخواہیں چاہے کتنی کم ہو لیکن اللہ نے ہمیں سب سے بڑا صبر کرنا جو سکھایا اسی قرآن سے سکھایا. ہر مرد اور عورت پر علم دین سیکھنا فرض ہے. اتنا نہیں کہ بچے کو حافظ قرآن بنایا جائے, اتنا نہیں کہ بچے کو قاری قرآن بنایا جائے, اتنا نہیں کہ بچے کو عالم دین بنایا جائے, اتنا نہیں کہ بچے کو مفتی بنایا جائے. اتنا علم دین سیکھنا ضروری ہے جس سے کہ انسان اپنی زندگی جینے کے طور طریقے سیکھ سکے, اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنے کے مسئلے جان جائے. اتنا دین سیکھنا ضروری ہے. اے میرے پیارو ذرا غور کرو, اس سوچ کو بدلنے کے لیے کوئی دوسری دنیا سے آنے والے لوگ نہیں ہے. اس سوچ کو بدلنے کے لیے میں اور آپ ہوں گے. اگر آج ہی میں اور آپ اپنی سوچ کو بدل لیں, اپنے اماموں کی تنخواہیں 40 ہزار روپے کر دیں, اپنے اماموں کی تنخواہیں 30 ہزار روپے کر دیں, میرے پیارو آج ہر گھر کے اندر حافظ قرآن نظر آئے گا. یار حیرت ہوتی ہے کہ جمعے کی نماز پڑھو تو ماشاءاللہ دل لگتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ ہاں مسجد بھری میں بڑے نمازی ہیں, لیکن جب وقت اثر آتا ہے نا
تو پتہ چلا وہی ایک صف رہ جاتی ہے. کہاں گئے بھائی؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں کرائے سے پکڑ کر لائے تھے. یا پھر ٹکٹ لے کے چلے گئے، بولے صاحب نے تو پورے ہفتے کی ادا کر لی ہے. بڑی کڑوی لگیں گی میری باتیں آپ کو، لیکن میں آپ سے نہ کہوں تو پھر کس سے کہنے جاؤں گا، کس سے کہنے کے لیے جاؤں گا؟ ذرا سوچیں میرے پیارو، اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا یوں ہی نہیں بھیجا ہے، اسی لیے نہیں بھیجا ہے. اللہ فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے جن انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کرنے کے لیے، اپنی عبادت کرنے کے لیے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر کے بھیجا ہے. جب اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر کے بھیجا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اشرف ہونے کے کام کریں، ہم اشرف ہونے کے کام کریں. لیکن آج سب سے بڑی کمیاں اگر پکڑی جاتی تو ہمارے اندر پکڑی جاتی ہیں. بہرحال بس اتنا میں کہنا چاہتا ہوں میرے پیاروں کہ جس طرح سے ایک بچہ تمہاری بستی کے اندر نئی عمر کا ایک حافظ قرآن بنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ وہ دن جلد لائے، وہ دن جلد لائے کہ گھر گھر ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے. ہوگا انشاءاللہ. بھلے چاہے آپ یہ نہ سوچیں کہ صاحب حافظ ہو جائے گا تو امامت ہی کرانی ہے، نہیں. حافظ ہونے کے بعد میں قاری بھی اس کو بناؤ، عالم بھی بناؤ، مولوی بھی بناؤ، مفتی بھی بناؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو سائٹ کا کوئی کاروبار بھی سکھاؤ. خالی امامت پر نربھر بھی مت کرنا کہ صاحب امام صاحب نے تو اس لیے دے دیا، بولے صاحب خود امامت کرنے تو ہمارے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنوا رہے ہیں. نہیں، اس لیے بناؤ کہ حافظ قرآن بنے گا تو تمہارا ادب بھی سیکھے گا، تمہارے حقوق بھی ادا کرے گا، دنیا کے اندر تمہیں عیش و عشرت کی زندگی بھی گزروائے گا. اور جب انتقال ہو جائے گا تو کل قیامت کے دن آپ کے سروں پر جیسے آج فاضل بھائی کا بچہ حافظ قرآن ہوا ہے، کل قیامت کے دن ان کے سر پر بیٹا حافظ قرآن ہونے کے بدلے میں ان کے سر پر تاج رکھا جائے گا. اور وہ تاج ایسا رکھا جائے گا جو 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکتا ہوگا. جب چمکتا ہوگا لوگ پوچھیں گے مولا یہ کون سا نبی ہے جس کا تاج اتنا چمک رہا ہے؟ وہیں پر جواب دینے والا جواب دے گا یہ کوئی نبی نہیں ہے بلکہ یہ ایک حافظ قرآن کا باپ ہے جس کے سر پر تاج رکھا گیا. میرے پیارو ذرا غور کرو، جب یہ بچہ دنیا کے اندر رہتا ہے، جب تک سینے کے اندر قرآن ہے، جب یہ اپنے زبان سے قرآن کے الفاظ نکالتا رہے گا تو اس کے اساتذہ کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اس کو خود کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اس کے والدین کو بھی ثواب ملتا رہے گا. اور جب والدین انتقال کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، جب بچہ نماز میں قرات کرے گا، جب بچہ بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرے گا، جب بچہ جہاں قرآن کی تلاوت کرتا چلا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے والدین کو، اس بچے کے اساتذہ کو ثواب پہنچاتا چلا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اتنی مقدس کتاب تحفے میں عطا فرمائی ہے. ہم سب کو چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت اپنے اپنے گھروں کے اندر روزانہ کی جائے. جب میری مائیں بہنیں، ہمارے گھروں کے نوجوان جب اس قرآن کی تلاوت کریں گے، ہمارے گھروں کا ماحول دینی معاشرہ بنتا ہوا نظر آئے گا، ہمارا گھر جنت کا گہوارہ بنتا ہوا نظر آئے گا. میرے پیارو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مقدس کتاب کو سینے سے لگا لو، اللہ کی اس مقدس فریضہ نماز کو سینے سے لگا لو، اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکا دو. جب رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری کمائیوں میں بھی برکت عطا فرمائے گا، تمہارے گھروں میں بھی برکت عطا فرمائے گا، تمہارے تمام آفات و بلیات سے بھی محفوظ فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے کہنے میں آپ کے سننے میں جو بھی غلطی خامی ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ، محشر میں وہ رہیں گے میرے مصطفیٰ کے ساتھ، قربان ہو گئے جو دین رسول پر، جنت میں وہ رہیں گے شہ کربلا کے ساتھ. ہے یہی آرزو کہ زندگی بھر پڑھوں نعت نبی، تاکہ ہمارا سب کا حشر امام احمد رضا کے ساتھ، میرا آپ کا سب کا حشر امام احمد رضا کے ساتھ. بس اسی کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں اپنی بات. اس کے اندر جو ہی اولاد اس کو معاف فرمائے رب کائنات. اگر وقت نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ وما توفیق الا باللہ. باواز بلند کلمہ طیبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.